हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर 6 इलेक्ट्रल फंडामेंटल्स का दैट इज रिटन बाय मुस्लिम हामिद। सो इसके हेलो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। The chapter begins with Changiz addressing the unnamed American guest sitting an intimate and reflective tone. His conversational style encourages a sense of ease while subtly drawing the listener into his network. Chingiz's ability to observe and interpret human behavior is evident as he acknowledges the stranger's hesitation and reassures him. This opening establishes the dynamic between Chingiz and the listener, highlighting the tension and unspoken truth that underpin their interaction. Obviously, अब चंगेज अब एक अमेरिकन गेस्ट के साथ एक कैफे में जो कि लाहौर में है, वहाँ बैठ के ये सारी गुफ्तगू कर रहा है और सारी चीज़ें उसको बयान कर रहा है, तो उनके दरमियान में एक हेजिटेशन भी अमेरिकन गाय जो है वो हेजिटेशन फील कर रहा है। ठीक है, उसकी टोन भी थोड़ी सी इंटीमेट और रिफ्लेक्टिव सी है और वो अपना नैरेटिव, लेकिन चंगेज़ जो है वो एक अच्छा जो है ना वो सुनने वाला है और उसको ह्यूमन बिहेवियर भी बहुत अच्छे से समझ आते हैं। तो वो उसी इंटरेक्शन के ऊपर ये चैप्टर स्टार्ट होता है और जैसे क्वेश्चन लिखी है मैंने कि यू हेजिटेट सर, आई डिड नॉट मीन टू पुट यू ऑन स्पॉट। नेक्स्ट इसके जो डिफरेंट चीज़ें डिस्कस हुई है चैप्टर के अंदर वो है पर्सनल मेमोरीज एंड लॉस। Genghis reflects on a deeply personal memory of his grandmother's funeral, where the scent of jasmine flowers lingers in his mind. कि उसके अपनी दादू की याद आती है, उनके उनकी जो तदफीन है उसकी याद आती है, उनकी जनाजे की याद आती है, जहाँ पे जैस्मीन के फूल जो थे उनकी उसकी जो खुशबू थी, उनकी जो खुशबू उसके ज़हन में जो है ना वो बसेरा कर गई है, अभी तक उसको वो याद है। This remembrance of personal loss parallels the collective mourning he later observes in post 9/11 New York। और इसकी रेलेवेंस किसके साथ है? 9/11 पोस्ट 9/11 जो न्यूयॉर्क में हुआ है। The juxtaposition of individual grief with societal tragedy highlights the universal nature of loss। ये इसको juxtapose किया ना उसने कि दो चीज़ों को आपस में मिलाया है, एक इंडिविजुअल ग्रीफ को और एक सोसाइटल ट्रेजेडी को हाईलाइट करने के लिए, और नेचर ऑफ लॉस दिखाया है इसके अंदर उसने। ये यूनिवर्सल लॉस होता है, अगर एक इंडिविजुअल हो या वो सोसाइटी की ट्रेजेडी हो, लॉसेस हमेशा होते हैं और ह्यूमन लॉसेस होते हैं। द सेंसिटिव डिटेल्स such as the smell of jasmine, creates a vivid emotional connection between the past and present, underscoring how memory shapes identity। कैसे कि उसको बेशक वो याद वहाँ पे रह के ये सारी चीज़ें कर रहा है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं अपनी जो पुरानी बिलोंगिंग है और अपनी आइडेंटिटी, ये सारा कुछ उसको याद आ रहा है। नेक्स्ट इसके अंदर जो कोटेशन है, टू दिस डे आई कैन स्टिल रिकॉल द हेडी अरोमा ऑफ those strands of threaded jasmine piled high in my arms as I walked to the cemetery। वो उसको उसी सीनरी को बयान कर रहा है कि मतलब मैं जब कब्रिस्तान की तरफ जा रहा था तो मुझे वो सारी उसको जैस्मीन की जो वो अरोमा है वो उसको अभी तक याद है। नेक्स्ट चलते हैं। तो जैस्मीन एंड कंट्रास्ट, ऑब्वियसली जैस्मीन का जो फूल है उसकी और कंट्रास्ट वो करेगा यहाँ पे। Chingy's attention to contrast between the jasmine flowers and the woman's dark skin, or between the delicacy of perfume and the robust smell of meat, reveals his philosophical nature। क्योंकि वो डिफरेंट चीज़ों को आपस में मिलाता है, अपनी बिलोंगिंग्स को जाहिर करता है, क्योंकि उसको कहीं पे भी कुछ भी याद आ जाता है और ही गोज इनटू द फिलोसॉफिकल नेचर अपनी, और वो आइडेंटिटी और बिलोंगिंग और सब कुछ ये इसके पीछे चला जाता है। These contrasts serve as metaphor for the dualities in life, beauty and morality, the finite and the infinite. His observation provide a lens through which he navigates the complexities of human experience, reflecting on how opposite coexist and influence one another। वो कहता है कि ये तमाम कॉन्ट्रास्ट जो है ना एज अ मेटाफर काम करते हैं, और वो ड्यूअलिटीज फॉर लाइफ, जैसे कि ब्यूटी और मोरालिटी, मोर्टेलिटी, जैसे खूबसूरती होती है वैसे वो ख़त्म भी हो जाती है कभी ना कभी। फिनिट अगर कुछ ख़त्म होने के लिए तो कुछ इनफिनिट भी है। उसकी ये तमाम ऑब्जर्वेशन उसको ह्यूमन एक्सपीरियंस जो है ना उसको उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ है उसको ढूंढने में, उसको नेविगेट करने में उसको एक लेंस प्रोवाइड करती है। ठीक है, और उसको कैसे बताती है कि को एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमंस, को एग्जिस्टेंस ऑफ आइडियाज़, और चीज़ें हो सकती हैं, को एग्जिस्ट करती हैं। What a contrast is the quotation है। But a contrast the paleness of those birds against the darkness of that lady's skin। नेक्स्ट इसमें जो स्लाइड है वो एरिका एंड द शैडो ऑफ क्रिस। ऑब्वियसली एरिका को हर चैप्टर में या कहीं ना कहीं जो है ना वो क्रिस की याद आती रहती है। सो बिफिटिंग विद
Sitting with Erica after the attack. Actually یہ word مجھے صحیح نظر نہیں آ رہا تو آپ دیکھ لیجیے گا. After the attacks, Cengiz notices how deeply her unresolved grief over Chris impacts her. The trauma of 9/11 has churned up old memories of Erica, pulling her further into her past. وہ کہتا ہے کہ 9/11 کے بعد کیسے اس کا جو ٹراما ہے نا وہ ٹریگر ہو گیا کرس کے لیے. اب اس کو وہ زیادہ جو ہے نا اس کی چیزیں کرس کے بارے میں ایرکا کو یاد ہونے لگی ہیں. Chunki's feeling for Erica are marked by both affection and jealousy, as Chris, though deceased, remains a powerful presence in her life. سو چنگیز جو ہے وہ ایرکا کو پسند کرتا ہے تو وہ اس کے لیے افیکشن بھی رکھتا ہے اور جیلسی بھی رکھتا ہے کیونکہ بے شک کرس جو ہے وہ زندہ نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ اس کی زندگی میں ایک بہت پاورفل پریزنس رکھتا ہے ایرکا کی زندگی میں. This dynamic underscores the novel's exploration of unreciprocated love and the lingering effect of loss. Obviously یہ دکھاتا تو ہے کہ مطلب کیسے اس کو بے شک وہ مطلب پیار کر رہا ہے لیکن دوسری سائڈ سے اس کو نہیں مل رہا. It also shows کہ کس طرح سے وہ شاید بہت کچھ اپنا امریکہ یا اپنے امریکن ڈریم کو دے رہا ہے لیکن وہاں سے اس کو سیم ویسے نہیں مل رہا. اور 9/11 کے بعد تو یہاں پہ ہم یہ کمپیریزن اور کنٹراسٹ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اس کو واقعی وہ بلونگنگ آئیڈینٹی وہ افیکشن جو وہ دے رہا ہے وہاں پہ وہ جتنی محنت وہ کر رہا ہے ویسی اس کو ان رسپانس نہیں مل رہی. یہ ہم ایرکا کے کریکٹر سے ہی دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس کے اندر جو کوٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ آئی کیپ تھنکنگ اباؤٹ کرس اٹس کائنڈ آف لائک آئی ہیو بین تھرو بیک آئی. وہ کہتی ہے کہ اب مجھے مطلب اس کی زیادہ یاد آنے لگی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں جو ہوں وہ ایک سال مجھے زندگی نے پیچھے دھکیل دیا. Navigating society and identity. Chingiz reflects on his growing acceptance in New York elite social circles as he becomes Erica's companion at various events. However, he cannot ignore the irony that his accent in American mirrors his family's decline in Lahore. وہ کہتا ہے کہ وہ مطلب اب آہستہ آہستہ وہ ایرکا کی وجہ سے جو کہ بہت سے elite social classes یا سرکلس کے اندر آنا جانا اس کا شروع ہو گیا ہے لیکن جیسے جیسے امریکہ میں وہ اوپر جا رہا ہے ویسے ویسے اس کی جو فیملی ان لاہور ہے وہ نیچے آ رہی ہے. This duality highlights the tension between his Pakistani identity and his desire to belong in America. Obviously 9/11 کے بعد پاکستان ایک نے بہت ہی ڈارک دور دیکھا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اوبیسلی وہ پاکستان میں جو فیملیز ہیں انہوں نے بھی دیکھا ہے. ہر ایک شخص پہ اس چیز کا اثر ہوا تھا اور ابھی تک ہے. وہ اسلاموفوبیا ابھی تک ختم نہیں ہوا. تو یہ سب سے بڑا جو ایک ایونٹ تھا جس نے اسلاموفوبیا کو ٹریگر کیا تھا وہ 9/11 تھا. تو وہ کہتا ہے یہ ڈیولٹی اس کو اپنی زندگی میں پہلے بھی دیکھا ہے اور اب بھی دیکھا ہے. This duality highlights the tension between his Pakistani identity and his desire to belong in America. His relationship with Erica serves as a microcosm for these larger cultural and personal conflicts, underscoring the novel's theme of identity and belonging. کہ جیسے کہ ناول کا تھیم ہی آئیڈینٹی اور بلونگنگ کے اوپر ہے تو یہ دونوں چیزیں اس کو جو ہے نا وہ بڑا ہی پریشان کرتی ہیں لیکن ایرکا سے اس کا جو ریلیشن شپ ہے اس کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ ختم کرنے اور اس کو تھوڑا سا نا بلر سا کر دیتا ہے اس کے لیے اس کے پرسنل کانفلکٹ اور اس کے جو لارجر کلچر کے جو ڈفرینسز ہیں ان کو. Looking back now, I see there was a certain symmetry to the situation. وہ کہتا ہے کہ اب میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو مجھے شاید سیمیٹری نظر آتی ہے چیزوں کے اندر کہ کس طرح سے چیزیں جو ہیں وہ سیمیٹریکل ہو چکی ہیں. مطلب اوبیسلی ڈویلٹی میں بھی سیمیٹری تو ہوتی ہے. Next, the climax of vulnerability. Ad hominem attack. ٹھیک ہے. When an argument attacks the character or personal trait in a deeply intimate and painful confession. یہ ایرکا کے ساتھ ہو رہا ہے کہ اس کو ایک مطلب ایک کریکٹر ہے تو اس کو پرسنل ٹریٹ ہے اس کی. ٹھیک ہے. اس کو اور وہ پینفل کنفیشنز بھی کر رہی ہے. اس میں چنگیز کے ساتھ یہ سب کچھ ہے لیکن وہ اتنا اوپنلی نہیں ہے جیسا ایرکا کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. ایرکا reveals the extent of her emotional and physical connection to Chris. Her admission leaves Chingiz feeling inadequate and rejected, yet he responds with empathy, asking her to share more about Chris. وہ اس چیپٹر کے اندر they come very close. By close I mean physical closeness. اور اس کے بعد وہ بہت کچھ چنگیز کو پولیس کے بارے میں بتاتی ہے اور اس کو یہ فیل بھی ہوتا ہے کہ شاید میں ریجیکٹڈ ہوں اس کی نظر میں لیکن وہ پھر بھی ایمپیتھی اس کو دکھاتا ہے اور اس کے بارے میں پھر اس کے بارے میں اور جاننے کی کوشش کرتا ہے. Self lessness highlights Chingiz' desire to bridge the emotional chasm between them even at the expense of his own pride. Obviously مطلب ایک بہت بڑی سیکریفائس. آپ یہ دیکھیں وہ ایرکا کے لیے سیکریفائس کر رہا ہے بٹ اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ کمپیریزن کرتا ہے اس کے پاکستان کو یا اس کی فیملی یا اس کی بلونگنگ
اس کا فنڈامنٹلزم اس کو وہ کیسے بریک کرتا ہے فار امریکن ڈریم، سیم ایز اٹ کہ وہ اپنے پرائڈ کو ختم کرتا ہے یہاں پہ بھی اور بنے امریکن ڈریم کے لیے. The scene underscores the novel's exploration of grief, love, and the limits of human connection of an individual instead of addressing the argument itself. کہ کس طرح سے یہ جو ناول ہے نا وہ ایکسپلور کرتا ہے grief, love اور ہیومن کنیکشن اور انڈیویجولس کی جو آپس کی آرگیومنٹس ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اس کی لمٹس کو. ٹھیک ہے. اگر ہم اس چیپٹر کی تھیمس کو دیکھیں تو اس چیپٹر کے جو تھیمس ہیں وہ گریف اینڈ ٹراما ہے. گریف اینڈ ٹراما ایرکا کا بھی ہے اور اب چنگیز کا بھی اسٹارٹ ہو جائے گا بیکاز 9/11. آئیڈینٹی اینڈ بلونگنگ ہے اوبیسلی یہ تو امپورٹنٹ چیپٹر ہے. انٹیمیسی اینڈ ایلینیشن. انٹیمیسی کیونکہ انٹیمیسی اس کو امریکہ نیو یارک کے ساتھ بھی ہے ایرکا کے ساتھ بھی ہے تو یہ دونوں بھی ہو گئے اور ایلینیشن اس کو ایرکا کی طرف سے بھی فیل کرنی پڑتی ہے اور امریکہ کی طرف سے بھی فیل کرنی پڑتی ہے. نیکسٹ اس کی جو ہے وہ میموری اینڈ لاس ہے. سو ہیلو اینڈ السلام علیکم.